مجھے یہ بتائیں کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار میں دین کے نام پہ کما رہا ہوں؟ مجھے تو نہیں آتا، لوگوں کو ضرور آتا ہے کچھ کانٹینٹ ڈالتا ہوں تو وہ اگر اسپیسیفکلی کیمبرج ریلیٹڈ ہو تو آئی ہیو ہیڈ کامنٹس لائک یہ دیکھو اب اسلام پڑھانے کے بھی پیسے لیں گے. The question you should ask in silence to yourself. Are you really a Muslim? Do you really want to stay a Muslim? دعویٰ کا بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. پہلے یوتھ کے اوپر کوئی کام نہیں ہوتا تھا. There are so many different نسیہ انسٹیٹیوٹ ہے، یوتھ کلب ہے. There are so many institutes who are actually working for the youth. I told the students کہ کبھی سوچا ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، اینڈ کبھی سوچا ہے کہ وائی آر یو اے مسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، میرے پروفٹ ہیں، میرے ہیں. So you have to actually feel it in on many different levels for you to actually accept کہ یار وہ میرا لیڈر ہے. پھر آپ کو بار بار ڈنڈے نہیں مارنے پڑیں گے. اچھا نماز پڑھو، آپ نے لوگوں کی غیبتیں کرنی ہے، آپ نے حق مارنے، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو فائدہ نہیں ہوا. فائدہ تو تب ہوگا نا کہ when you stay grounded and then you become the best surgeon, then you become the best architect, and then you become the best lawyer. When adults ask this تو چلو سمجھ آتی ہے, but a 13-year-old girl when you're sitting in a class and then she asks you, جی مردوں کو تو 70 حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا 10th ایپیسوڈ آف دا حبل اللہ پوڈ کاسٹ. اور آج ایک بڑے عجیب شخصیت ہمارے ساتھ ہے پوڈ کاسٹ پہ. عجیب میں سینس میں کہہ رہا ہوں کہ عجیب کی طرح نیگیٹو کنوٹیشن لیتے ہیں لوگ، لیکن عجیب میں بڑا خوبصورت ورڈ ہے. عجیب ان سینس کہ when you look ٹو ہم، آپ بڑے انٹریکٹ ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ ہی از ویل بلڈ، اور رومن رینگز اور ترگٹ ٹائپ شکل بھی ہے، اور دا چینز آر دیئر. لیکن ماشاء اللہ when you look into his mind تو قرآن و حدیث بیٹھا ہوا ہے، دل بھی ماشاء اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی قربت بیٹھی ہوئی ہے، which is a great overall look to have for someone like me جو skinny ہے. اگر میری ایسی بلڈ ہو تو کیا ہی بات ہے. اینی ہاؤ ہی از ماشاء اللہ او لیول ٹیچر ایز ویل، اور اس کے علاوہ پبلک اسپیکنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں، درس نظامی بھی کیا ہوا ہے آئی گیس. It was in progress. یس اٹ واز ان پروگرس، مطلب غصے تھے، غصے میں تھے اس میں. اس کے علاوہ ماشاء اللہ MBA بھی کیا ہوا ہے. اور اسی پرسویشن میں تھوڑا سا انجوائے کریں گے اس پوڈ کاسٹ، تھوڑا سا لائٹ کریں گے، تھوڑا ڈیپ جائیں گے. ٹھیک ہے. عموماً پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں ذرا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے. اس کو تھوڑا سا ہم ڈیپ لے کے جائیں گے، بیکاز یو آر سم ون جو اس کا میں چاہتا ہوں، پرسنلی چاہتا ہوں کانورسیشن کرنا، بیکاز آئی تھنک کہ آپ کا جو پرسپیکٹیو ہے نا مختلف چیزوں میں بڑا انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے، اسپیشلی نوئنگ دا فیکٹ کہ آپ او لیولس پڑھا رہے ہیں بچوں کو. ٹھیک ہے نا. اور آپ ایک گڑھ میں ہیں جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یار مسئلے کیا ہیں بچوں میں، ان کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں ڈیپلی. ٹھیک ہے نا. اور وہ دین سے کنیکٹ کیوں نہیں کر پا رہے، کنیکٹ کرتے ہیں تو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں، اسی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ واٹس دا ایشو یوتھ کے ساتھ، کیا وجہ ہے کہ وہ دین سے کنیکٹ نہیں کر پاتے یا وہ دین سے ریلیٹ نہیں کر پاتے؟ ایسا کون سا گیپ ہے جس کی وجہ سے وہ فیل کرتے ہیں؟ آئی تھنک اس کو سمجھنے سے پہلے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ناٹ اونلی ریلیجن، صرف دین سے جڑنے کی یا سمجھنے کی بات نہیں ہے. بچہ اس ایج کے اندر کسی بھی چیز کو کیسے سمجھتا ہے. انٹرسٹنگ. تو دین تو آ جائے گا، بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ دیٹ مائنڈ ورکس. اینڈ ہاؤ دیٹ مائنڈ ورکس از ڈائریکٹلی ہیز اے ڈائریکٹ ریلیشنشپ ود how that kid is groomed in the house. Okay. What has he been or she been observing in the house? Okay. Family dynamics کیا ہیں، گھر کے اندر کیا ماحول ہے، صحیح ہے. وہ زیادہ دنیا داری کا ہے، وہ زیادہ دینداری کا ہے، وہ صرف کریئر اورینٹڈ ہے کہ جی پیسہ، عہدہ، شہرت. وہ کس طرح کا ماحول اس کو بچے کو دیا گیا، اینڈ ہاؤ do they perceive life. صحیح ہے. Majorly how they perceive life is how their parents perceive life. Obviously. So یہ ایک generationally ایک چیز چلتی آ رہی ہے which you need to understand کہ اچھا how are the kids thinking. And then obviously they step into their teenage, and teenage کے اندر پھر آ کے they start to form different opinions, and then what their peers think is also important to them because they're associating themselves with a bigger community now, so they're outside the home. پہلے ان کی زندگی ہوتی ہے صرف ماں باپ بہن بھائی بس، and that is all they want. Right? But then they outgrow it, and then they go out and they want appreciation and acknowledgement of other peers. Okay. اس کے اندر پھر there are different aspects کہ
اس کی کیا اپنی ایک پرسنالٹی ہے کبھی بلڈ ہوئی، اس کے سٹینڈرڈز مورلز کوئی آبجیکٹیوٹی اس کے ذہن میں ڈالی گئی، یا اب وہ بالکل ایک بلینک سلیٹ ہے ان رسپیکٹیو ٹو کہ اچھا یار میں اپنے دوستوں سے یہ ساری چیزیں پکڑ لوں گا، یا اس کو سکھایا گیا کہ یار ایک چیز پہ نہ بھی کرنی ہوتی ہے، کوئی ایک سرٹن حد ہے جہاں پہ آپ نے یو ہیو ٹو اسٹاپ لسننگ ٹو پیپل اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو یور اون سے. تو وہ پھر یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس طرح کے، کیونکہ ہر طرح کے انسان بھی ہیں اور اسی طرح ہر طرح کے انسان ہے تو ہر طرح کا بچہ بھی ہے، تو ہر ایک کو آپ جنرلائز بھی نہیں کر سکتے. لیکن اگر اف وی ڈو ٹاک اباؤٹ اٹ جنرلی، تو یس وی ڈو سی کہ جو اسلامک ویلیوز ہیں، ٹیچنگز ہیں، وہ آہستہ آہستہ اس سے دور جایا جا رہا ہے. بٹ فار دیٹ قریب تھے کبھی؟ یہ پتہ نہیں، فیل ہوتا ہے مجھے اپنے بچپن سے دیکھ کے، تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ اچھا یار پہلے زیادہ ذرا ڈنڈے کے زور پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں سکھایا گیا، یا لیک آف opportunities to absorb other material was also a بلیسنگ. that was also a point due to which you can say کہ نہیں یار تھوڑا سا شاید پریویس جنریشنز کے اندر دین اور اس کی ویلیوز اور اس کی بٹ امپورٹنس کلچر تھا زیادہ وہ. ہے. آئی تھنک دیٹ واز اے کلچر، اٹ واز ناٹ نیسسرلی دا ٹیچنگس. تو کلچر تو ابھی بھی ہے. کلچر تو obviously رہا، لیکن وہی بات ہے جب کتاب آ جاتی ہے نا، چاہے وہ اس کی ہو یا اس کی ہو، تو تھوڑی سی کلیئرٹی زیادہ آتی ہے. گمراہی بھی زیادہ آتی ہے لیکن کلیئرٹی بھی زیادہ آتی ہے. جو کتاب کو پڑھ کے اس کو ابزارو کر کے اس سے پھر بھی ہٹ کے وہاں جاتا ہے. ہاں، جہاں آپ کے پاس اپرچونیٹیز باقی چیزیں سیکھنے کی بھی آئی ہیں، آپ کے پاس یہ بھی اپرچونیٹیز آئی ہیں کہ دیر از مور ورک آن دین بینگ ڈن. دعویٰ کا بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. پہلے یوتھ کے اوپر کوئی کام نہیں ہوتا تھا. دیر سو مینی ڈفرنٹ نسیہ انسٹیٹیوٹ ہے، یوتھ کلب ہے، دیر سو مینی انسٹیٹیوٹس ہو آر ایکچولی ورکنگ فار دا یوتھ. رائٹ، پہلے اس طرح کا سسٹم نہیں ہوتا تھا. صحیح ہے، میں نے تو اپنے بچپن میں نہیں سنا. بالکل صحیح ہے. رائٹ. تو یو آر سیئنگ اباؤٹ کہ بچے جو ہے دور ہو رہے ہیں دین سے. ہاں، کہ اب وہ اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہیں. اوکے، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اگر نہ ہوتی تو ناؤ وی کین گیٹ انٹو واٹ ifs. نہ ہوتی تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے، پھر ٹیکنالوجی ان دا سینس کہ فونز وغیرہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا. رائٹ. سو دیر آر آل واٹ ifs, بٹ آئی تھنک مور ٹاک شوڈ بی ڈن کہ واٹ شوڈ بی ڈن ناؤ رادر دین کہ اچھا پہلے تھا. وین یو ٹاکڈ اباؤٹ کلچر نا، آئی تھنک کلچر، اینڈ آئی واز ہیونگ دس ٹاک وتھ سم ون ایلس، کہ کلچر ہم کہتے تھے نا سب کانٹیننٹ کلچر میں ہمارا یہ ہے، اور امریکن کلچر میں یہ ہے، اور فلانے کلچر میں ایسا ہے، سعودی کلچر یہ ہے. What I believe is deen should dictate what the culture is, because Islam is based such a holistic and such a beautiful system as a whole کہ it dictates and it guides to what a culture should be like, regardless of the geographical boundaries or the placement of wherever people are. So ایک certain set ہاں کلچر آتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کے اندر، but there are certain things جو کہ آپ کی اسلامک کلچر should be there. یہی بات کر رہا تھا میں بھی. جس طرح رمضان کے اندر تو پوری دنیا کے اندر ایک اسلامک کلچر ہے. اچھا یار سحری میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، افطاری میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بالکل، دے اسپینڈ ٹائم ٹوگیدر. تراویح کا ایک ہر ملک کے اندر پھر ایک کلچر ہے. تو اسی طرح آئی تھنک وی شوڈ اڈیپٹ مور آف دی اسلامک کلچر. لیکن اس کے لیے پھر سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اٹس ناٹ اونلی کڈس، اٹس دا پیرنٹس ہو آر ٹو بی equipped so that they can raise. پیرنٹس میجر پارٹ پلے کرتے ہیں. ہاں، بچوں کو بھی سکھانا ہے. بچے تھا کیونکہ بڑے ہو کے اگلی جنریشن کو تیار کریں گے. سو اٹس آل گوز اراؤنڈ. پیرنٹس پہ آئی تھنک زیادہ وہ ہے، کیونکہ میں نے بات اس لیے کی تھی کہ ہم یہ کر رہے تھے کہ کام جو ہے زیادہ خراب ہوا ہے اس ٹائم پہ. لائک کام اس ٹائم زیادہ خراب ہے، خراب ہی تھا. دیٹ واز دا کوشچن آئی آسکڈ یو. اینڈ آئی بلیو کہ وہی بات ہے. یہاں پہ ہمارے کیمرہ مین جنید بھائی بڑی بات کرتے ہیں، اس چیز کو بڑا کوٹ کرتے ہیں کہ اب آباء و اجداد کا دین تھا. ٹھیک ہے، مطلب ٹرانسمٹ ہوا وہ تھرو سننا، مطلب سننا ان سینس کہ اپنے ابا کو جو دیکھا آپ نے وہ کر لیا.
ठीक है, लेकिन नॉट नेसेसरली द नस या किताब या बुक या जो रूह है जिससे आपने वो चीज़ की है वो नहीं थी है, ठीक है। उसकी वजह से क्या है कि हाँ, मतलब पता है कुछ चीज़ें आ चुकी हैं कल्चर में जो थोड़ी सी इस्लामिकली लगती हैं, लेकिन उसका एज सच अंसर दीन में नहीं है और रूहानियत में नहीं आता। दैट वाज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। व्हेयरएज़ ये जो है जनरेशन, ये इसका ताल्लुक ही कोई नहीं कल्चर से, ठीक है ना? तो उससे इसका एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि इसका जो ये ताल्लुक इस कल्चर से नहीं है और कोई और ढूँढ रही है अपना कल्चर, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद वो इस्लाम भी ढूँढ ले, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली शायद वो कुछ जब किताबें पढ़ ही रही है, ठीक है ना, बाकियों को देख रही है, इर्द-गिर्द ढूँढ रही है अपना जो है ना कोई भी अपना मेंटर या अपना लीडर, तो वो शायद इसी चक्करों में हज़रत अली को भी देख ले, ठीक है ना? ट्रू। और ऐसा होता है। और जो लड़के हज़रत अली को देख रहे हैं, फिर वो मज़बूत पे निकल रहे हैं, वो फिर इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली काफ़ी साउंड पे निकल रहे हैं। कोई ऐसा कोई वाक़या हुआ हो कुछ स्टूडेंट के साथ इन विच यू नो यूर लाइक यार क्या, मैं तो समझ रहा था मतलब बड़ा सा ऑर्डिनरी सा है, लेकिन क्या खैर है यार इसमें, क्या खूबसूरती है। Many, many, many. Every year I have such wonderful students who amaze me every single time, and when they कोई एक ख़ास speak, कोई वाक़या हो। um, when adults ask this, तो चलो समझ आती है, but a 13-year-old girl, when you're sitting in a class and then she asks you कि जी मर्दों को तो 70 हूरें मिलेंगी, औरतों को क्या मिलेगा? हाँ, Right? So that really amazes कि कुछ बच्चे होते हैं हाँ, who are actually thinking really deep हाँ, and they want to analyze very critically हर चीज़। एंड आपकी पिछली वाली बात को यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको आई वुड लाइक टू ऐड कि एट अनदर इंस्टेंट इन क्लास आई टोल्ड द स्टूडेंट्स कि कभी सोचा है कि मुसलमान होने का मतलब क्या है, एंड कभी सोचा है कि वाई आर यू अ मुस्लिम। किसी ने गन पॉइंट तो नहीं रखी हुई, दीन में ज़बरदस्ती भी नहीं है, तो दिल में बेशक मतलब ना मानो, दफ़ा को ना मानो अल्लाह हाँ, को, क्या हो जाएगा? सही है। लेकिन आप अभी भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो नाम के तौर पर बैज लगा के हम फिर लेते हैं, एक एसोसिएशन हो जाती है, अच्छा जी मुसलमान है। लेकिन क्या वाकई मुसलमान है? इट्स अ क्वेश्चन यू शुड आस्क इन साइलेंस टू योरसेल्फ। आर यू रियली अ मुस्लिम? डू यू रियली वांट टू स्टे अ मुस्लिम? व्हाट If डज़ you इट मीन really, टू बी अ मुस्लिम? what does it mean to be a Muslim? What keeps you being a Muslim? अल्लाह, And why do you not want to be someone else? अल्लाह। So I think that can create a lot of questions in the kid's brain कि हाँ यार ये तो कभी पूछा ही नहीं, वो तो प्लेट में मिल गया था, माँ बाप ने देखा ही है तो यही है। ट्रांसमिट हुआ है। Like why am I here? Nobody asked this because वो ट्रेन चली हुई है। अब वो क्योंकि ये क्वेश्चंस नहीं आंसर हुए होते, और इसी तरह दिस थिंग रेप्लिकेट्स इनटू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, करियर वाइज भी। तो बच्चे उसी ट्रेन के पीछे वो लग जाते हैं जिनके पीछे माँ बाप लगाते हैं, अच्छा जी इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, लॉयर है, ये कुछ 4-5 ये 3-4 प्रोफेशंस हैं, बस यही हैं, राइट? अब जाके बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, अब जाके बच्चा भी क्वेश्चन करता है कि नहीं मैं क्यों ये करूँ भाई। अदरवाइज़ तो पहले मतलब लगे होते थे कि अच्छा जी बस ये कह दिया तो ये करना है। उसी तरह दीन के अंदर भी वही वाली बात आ गई ना कि अच्छा कह दिया मुसलमान तो ठीक है, कह दिया अच्छा जी नमाज़ें पढ़नी है, अच्छा पढ़नी है, रोज़े रखने ये क्यों करना है? उसके पीछे जो साइंस है, उसके पीछे जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसके पीछे जो आपकी सारी एवोल्यूशन है, उसके पीछे आपकी जो सारी डेवलपमेंट है ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऑफ इंटेलेक्चुअल आपकी जो ग्रोथ है, and how perfectly it balances or gives a structure to the whole society. All of those are proofs कि अच्छा this is why I want to be a Muslim. Yeah, this is why I want to stay on Islam and not any other religion. तो फिर आपकी वो मोहब्बत आएगी ना अल्लाह ताला से, फिर आपकी मोहब्बत आएगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अभी तो आप कह दो कि अच्छा यार आपके नबी हैं, तो मतलब देयर इज़ नो वेटेज टू इट। हाँ एक बंदा था, ठीक है, व्हाट डज इट मीन कि यार वो मेरे नबी हैं? तो I sometimes I make them repeat it. Yes, say it.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں, میرے پروفٹ ہیں, میرے ہیں. تو you have to actually feel it in on many different levels for you to actually accept کہ یار وہ میرا لیڈر ہے, ان کے پیچھے میں نے چلنا ہے, اور میں willingly اس چیز کا اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ I want to walk on his path. I want to stay on his path. Even if I go astray, I will come back. But I willingly want to. Not because my parents said it. Not because generationally I'm a Muslim. Not because of any other reason. Because I personally, as an individual in 2024, want to stay a Muslim. It should be a conscious choice. پھر آپ کو بار بار ڈنڈے نہیں مارنے پڑیں گے اچھا نماز پڑھو. پھر آپ کو بار بار نہیں کہنا پڑے گا اچھا جی یہ فلانی چیز کیوں نہیں کی اور فلانی چیز کیوں نہیں کی, روزے رکھنے چاہیے یا اس کی یہ امپورٹنس ہے, اور دعا مانگا کرو اور تسبیح کیا کرو یا ذکر کیا کرو, توبہ کیا کرو, شکر کیا کرو. پھر وہ اندر سے آتی ہے چیز, تو وہ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے, سکھانا پڑتا ہے. لیکن جو انسان خود یہ چیز نہیں سمجھتا اور اس ریئلائزیشن پہ نہیں آتا کہ میں خود کیوں مسلمان ہوں یار. I have the option of being an atheist. I have an option of being an agnostic. I have an option of being a Hindu. I have an option of being a Jew. I have an option of being a Christian. I have an option of being a Zoroastrian. Why? Why Islam? So you need to think, sit down, and actually, it can be a very dangerous place to be in for some people. Because then جب پراپر گائیڈنس نہیں ہوتی, یہ چیزیں آپ کو پھر گائیڈنس کے ساتھ کرنی چاہیے. جب گائیڈنس نہیں ہوتی تو پھر وہ ڈاماڈول ہوتا ہے انسان, بڑے بڑے ڈاماڈول ہو جاتے ہیں یار. بالکل. بڑے بڑوں کے دل کے اندر وہ وسوسے آتے ہیں دماغ میں کہ اچھا یار واقعی اچھا یہ ایسا نہیں, تو یہ تو اسلام کے اندر ایسا کیوں ہے, اور یہ تو صحیح نہیں ہے. تو if you don't have guidance, then you don't have answers to your questions which you intentionally with a pure intent want to ask. کافی تو ایسے کویشچنز ہوتے ہیں نا جو لوگ پوچھتے ہیں چیزا لینے کے لیے. کافی دفعہ آپ کے پاس واقعی جینوئن سوال ہوتے ہیں جو آپ چاہتے ہو کہ یار اچھا مجھے کوئی جج کیے بغیر بتائیں تاکہ میں زیادہ گراؤنڈیڈ ہو جاؤں. there are very less people with that wisdom جو کہ یہ بتا سکتے ہیں, جن کو بتانا چاہیے, جن کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ اچھا یار اگلا اگر دہریہ بھی ہے اور وہ بھی انٹینشن کے ساتھ کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے تو اس کو پیور انٹینشن کے ساتھ بتائیں. اور ایک مسلمان بھی ہے جو آؤٹ ورڈلی آپ کو لگ رہا ہے اچھا ذرا پارٹی بوائے ہے اور ایسا ہے, فلاں ایک ایسوسیشن کر لیتے ہیں نا ہم ہر چیز کی. ایسا ہی ہے. تو اگر وہ پوچھ رہا ہے تو وہ مطلب اگر وہ پیور انٹینٹ کے ساتھ آ رہا ہے, وہ سوال سننے والے کو سمجھ آ جاتی ہے. تو اتنا ظرف رکھنا کہ اچھا یار اس کو پیار محبت سے بتائے. ٹھیک ہے. پھر وہ ایک اور ڈیپر لیول ڈبیٹ ہے, وہ ڈسکشن آتی ہے اچھا کتنا بتانا ہے, کس وقت چپ رہنا ہے, کس وقت اس کا سننا ہے, کس طریقے سے اس کو لے کے آنا ہے اس محبت کی طرف. بیکاز دین محبت سے سکھایا جائے تو آئی تھنک زیادہ سسٹینیبل. ایسا ہی ہے. بہت بہت ہی وہ نس سے پکڑی ہے آپ نے بات کو, کیونکہ میں پرسنل چیز کا جو ہے نا بالکل ایڈوکیٹ کر سکتا ہوں, جو کہ میری خود کی جرنی بھی یہی رہی ہوئی ہے. فراغت کے لمحات جو ہوتے ہیں نا بڑے خوبصورت اور بڑے ضروری ہوتے ہیں, اسپیشلی ایز اے یوتھ, چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ابھی اکیڈمی جانا ہے, ابھی پیپر آ گئے, موک آ گئے, اب دوستوں کا پھرنا ہے, موبائل یوز کرنا ہے, اسکرولنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے, اب گوسپنگ کرنی ہے, یہ وہ اور اسپیشلی سسٹم بھی ایسا ہے, ایک بہت وہ ہے کہ او لیولس ہو گیا, پے لیولس کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, یونیورسٹی کرنا ہے, ورنہ لیٹ ہو جاؤ گے. ایک بڑا نا ریگرس سسٹم ہے, اس میں آپ جو ہے نا, اس میں آپ کو اس طریقے کا ٹائم نہیں ملتا کہ آپ فراغت میں بیٹھو. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 6 مہینے چاہیے ہو, لیکن کوئی 2 ہفتے ایسا مومنٹ ہو, ٹھیک ہے, اس میں آپ بیٹھو اور تدبر کرو اور فکر کرو کیا ہو رہا ہے. بڑی ضروری ہے وہ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو شناخت کرتی ہے نا, میرا خود کا بھی یہی تھا کہ I just was not able to relate with Allah, ٹھیک ہے, when I was young. Obviously اللہ بہت غفور و رحیم بھی ہے اور قہار بھی ہے اور عذاب بھی اس کا بہت سخت ہے اور ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن خدا ہے نا, ہے تو خدا ایٹ دا اینڈ, میں مخلوق ہوں, وہ خدا ہے. تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے تھے بیچ میں. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میرا میٹرک پورا نہیں ہو پا رہا تھا. میرے ساتھ بھی یہی تھا.
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اپنے بچوں کو میری اور میرے اہل بیت کی محبت ڈالو ان کے دلوں میں. وہی بات ہے ڈالنے والی. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک بڑا آرگیومنٹ چلتا ہے کہ محبت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسلام اس کے بڑے خلاف ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں, ڈالنی پڑتی ہے محبت. محبت سم تھنگ جو اسٹارٹ بھی کرنی پڑتی ہے, انیشیٹ بھی کرنی پڑتی ہے, اس کو گرو بھی کرنا پڑتا ہے, مینٹین بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ لائک کہ ہاں خود ہوائی طور پہ کوئی چیز ہے. تو میرا یہی تھا کہ میں نے جب پڑھنا شروع کیا ان کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, کہ کیا کیا قربانیاں ایک ایک شخص, ایک اللہ کی مخلوق, ایک اللہ کا نبی, سب سے افضل نبی, جو کہ ڈیسٹنڈ ہے. حدیث ہے کیا ہے کہ میں آدم کے وقت سے, آدم سے پہلے بھی میں نبی تھا. ٹھیک ہے نا, آدم کی خلقت سے پہلے بھی میں نبی تھا. ٹھیک ہے, جو ہے ڈیسٹنڈ ٹو بی دا بیسٹ, اینڈ یٹ ہی چوز آل دا سیکریفائسز. اور صرف وہ نہیں, ان کے صحابہ نے, ان کی اہل بیت نے اتنی قربانیاں کیوں دی؟ ٹھیک ہے, کہ تمہارے تک دین پہنچ جائے. اور جب ایک ایلیمنٹ آتا ہے نا اونرشپ کا, امبیسڈرشپ کا, کہ یار میں بھی امبیسڈر ہوں دین کا. آج کی جو ہسٹری ہے دین کی, اس میں میرا ایک تعلق ہے. یو نو, وی آل پلے اے پارٹ, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, وی آل پلے اے پارٹ ان ہسٹری. اٹس جسٹ کہ نا آپ نے کون سی سائڈ آف دا پارٹ میں جانا ہے, رائٹ سائڈ میں, رانگ سائڈ میں. تو آئی آلویز نیو کہ یار آئی ہیو اے پارٹ ٹو پلے. اینڈ اسلام ابھی جو ہے اس میں لکھا جائے گا, بلال بھی تھا, ایک حسان بھی تھے, ایک ٹھیک ہے نا, ایک جنید بھی تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ میرے رسول جنہوں نے میرے لیے راتوں کو رو کے عبادتیں کی, بے ہوش ہو گئے, پھر اٹھے, پھر وہی باتیں کلمے پڑھے, پھر بے ہوش ہوئے, پھر وہ کلمے پڑھے. جبرائیل آئے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ میں آدھی امت کو ایسے ہی بنا حساب کتاب کے آزاد کر دوں گا, جنت میں ڈال دوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں, آدھی کا واقعی آدھی کا کروں گا میں. تو پھر انہوں نے اور کہا نہیں, میں ابھی راضی نہیں ہوا, پھر روتے رہے, پھر عبادت کی. پھر جبرائیل آئے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم بے فکر ہو جاؤ, تمہاری امت کا میں خیال کروں گا. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے نا بات میرے لیے, وہ جنت دوزخ سے بڑھ کے ہو گئی ہے ان کی عزت کی. کہ اب ان کی عزت بھی میں نے مینٹین کرنی, چونکہ انہوں نے میری عزت کا خیال کیا. اب بات غیرت پہ آ گئی ہے, بات رسول پہ آ گئی ہے. میں اپنی بتا رہا ہوں کہ میں کیسے کنیکٹ کر پایا رسول سے, کیونکہ اب وہ انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا. میں اتنا اپنے وہ کہتا ہوں کہ آئی ایم ویری غیرت مند آدمی ہوں میں, بہت جو ہے نا, میں بڑا غیرت مند سیلف میڈ آدمی ہوں, میں اتنی باتیں کرتا ہوں دنیا میں. تو ان کی میں عزت نہیں رکھ سکتا. اور مسئلہ میری کیوں کہتے ہیں اسے رکھنے کی, کہنے مقصد محاورتاً بات کر رہا ہوں کہ میں نے ان کی رکھنی پڑے گی مجھے, ورنہ آپ کو پسند کرو کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطلب آپ ان کو سب جہنم میں جا رہے ہو. کتنی دردناک بات ہے یہ, کتنی دردناک بات ہے. آپ کو جہنم میں جانا تو ٹھیک ہے, آپ کو عذاب ہو رہا ہے, لیکن ان کے لیے بھی دردناک بات ہے یہ کہ میرا ایک امت جہنم میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح کو جب آپ جنت میں جاؤ گے تو خوش بھی ہوں گے, تو چاہ بھی چاہتے ہیں خوشی اپنے رسول کی. ٹھیک ہے, تو بات کر رہے تھے. تو واٹ از دیٹ تھنگ جو آپ نے کبھی بچوں میں دیکھی ہوگی, یار یہ جو تار ہے نا, یہ تار اگر میں چھیڑوں, ذریعہ بات ہے کیونکہ ہم کانشیسلی ایفرٹ تو کرتے ہیں, یو نو, آبویسلی ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ویسے تو ایک اور سوال بھی آ رہا ہے, لیکن چلے پہلے وہ کر لیتا ہوں, پہلے وہ سوال کر لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ او لیولس پڑھا رہے ہیں, ڈونٹ یو فیل کبھی کبھار کہ یار پڑھا تو میں اسلام رہا ہوں, لیکن پڑھائے خاص سسٹم میں رہا ہوں, پیپر بھی لینے ہیں, ایگزام بھی لینے ہیں, تو وہ جو روح ہے, وہ جو ایسنس ہے دین کو پڑھانے سمجھانے کی, وہ کہیں پہ جو ہے نا سسٹم کے نیچے دب رہی ہے. I would personally say no, اوکے because that is how I teach. اوکے And if any one of my student is listening, تو they would know کہ سر حسان کا نا پہلا لیکچر ہوتا ہے کہ اسلامیات کیوں پڑھنی ہے. تو وہاں پہ میں پہلی دفعہ یہ کلیئر کر دیتا ہوں, اور میں پوچھتا بھی اچھا کیوں پڑھنی ہے. تو اینڈ آئی آسک اینڈ آئی انکریج دیم ٹو گیو می آنیسٹ آنسر. ہاں تو بڑا کھل کے پھر بتاتے ہیں, سر اے اسٹار چاہیے اور کیا. میں کہا بالکل ٹھیک ہے, ویری گڈ, آئے گا, وہ بھی آ جائے گا. تو دین آئی ایکسپلین ٹو دیم کہ اچھا یار آ تو جائے گا, دس از دا سیکنڈ لاسٹ ٹائم دیٹ یو وڈ اسٹڈی اسلامیات اف یو اسٹے ان پاکستان. If you have a Pakistani passport and if you want to get an undergrad from here, so this is the second last time. The last time will be in your bachelor's. یپ, وہ HEC کی طرف سے ایسا صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھیں, انہوں نے یہ ایک ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہے کہ صحیح ہے. میٹرک میں یا او لیولس میں, اینڈ دین
یونیورسٹی میں آپ کے 1-2 کورسز یعنی کہ اسلامیات اور پاک اسٹڈیز ہوں گے, اس کے بغیر آپ کو ڈگری نہیں ملے گی, صحیح ہے, ایکویولنس وغیرہ مسئلہ ہوتا ہے, ایسا ہی ہے. رائٹ. تو پھر آئی ٹیل دیم کہ اچھا یار آپ فزکس, کیمسٹری, بایو, آئی سی ٹی, اکنامکس, سی ایس یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ سو دیٹ یو ڈیولپ آن دیئر نالج اینڈ دین ایٹ دی اینڈ یو ول گیٹ ان دیٹ اسپیسیفک پروفیشن, رائٹ. So it all makes sense to you for you to study those subjects, but it doesn't make sense to you to study Islamiyat. And you're very vocal about it کہ سر جی کیا کرنا ہے. So then I have to actually explain to them کہ اچھا یار جو آپ نے سی اے بننا ہے, جو آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, جو آپ نے انجینئر بننا ہے, اور ایون ٹیکسٹائل ڈیزائنر بننا ہے, آپ نے آرکیٹیکٹ بننا ہے, اور بننے کے بعد آپ نے لوگوں کو گالیاں ہی دینی ہیں. آپ نے اپنے خالق کے پاس جس نے آپ کو وہ ذہن دیا, آپ کو وہ جسم دیا جس سے آپ محنت کر کے وہاں تک پہنچے, آپ نے اس کو بھول جانا ہے. آپ نے لوگوں کی غیبتیں کرنی ہیں, آپ نے حق مارنے ہیں, تو کیا فائدہ ہوا؟ پھر تو فائدہ نہیں ہوا. تو فائدہ تو تب ہوگا نا کہ وین یو اسٹے گراؤنڈیڈ and then you become the best surgeon, then you become the best architect, and then you become the best lawyer. So what is going to keep you grounded? That is Islamiyat. Okay. Islamiyat is not only about this, because یہ تو بڑا بیسک لیول اس کا وہ ہے سلیبس ہے. کیا ہے؟ سیرت ہے, 15 پیسیجز ہیں, پرسنالٹیز ہیں کچھ, خلافہ ٹھیک کی ہے, باتیں, خلیفوں کی 4 خلیفاز ہیں, اور پلرز ہیں, اور آرٹیکلز ہیں. مطلب یہ تو بڑی یہ, بٹ دین اٹ کمز ڈاؤن ٹو ہاؤ یو ٹیچ دیم اینڈ واٹ ڈو یو ایکچولی وانٹ ٹو انسٹل ان دوز کڈس کہ وین دے گریجویٹ. کوشش تو یہ ہوتی ہے اور دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی چیز رہنے دے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ساری کی ساری رہنے دے, لیکن کچھ نہ کچھ دے کیری ود دیم فار دا ریسٹ آف دیئر لائف, سو دیٹ دے ریممبر کہ نہیں یار, دس از وائی آئی اسٹڈیڈ اسلامیات ایز ویل, یا دس از وائی آئی heard this and this is how I can implement it in my life. تو واقعی لوگوں کا خیال رکھنا ہے, زبان کو دیکھ کے استعمال کرنا ہے, سوچ سمجھ کے لوگوں کی مدد کرنی ہے. you're here to facilitate people so that they benefit from you. تو مسلمان کا مطلب ہی کیا ہے کہ آپ کی جان, مال اور وقت سے دوسرا محفوظ رہے. ایسا ہی ہے. دوسرے کی جان, مال اور وقت اور عزت آبرو آپ سے محفوظ رہے, اور آپ کی دوسروں سے محفوظ رہے. بالکل. That creates a society which is then a peaceful society. تو یہ سوچ میں یہ رہا تھا کہ آپ نے بات کی کہ اسلامیہ از سمتھنگ which keeps you humble, down to earth. I think Islamia is something which you need to turn back to eventually. جب ایک سرٹن پوائنٹ پہ پہنچ جاؤ گے, جب وہ راک باٹم ہٹ کر لو گے, پھر جو چیز تمہیں جس کو مڑنا پڑے گا وہ اسلامیات ہے. راک باٹم سے بات کرتے ہیں, راک باٹم کبھی ہٹ ہوا؟ بڑی کوئی خاص راک باٹم بڑا کوئی, یار یہ اویکننگ تھا, بہت اویکننگ تھا, اس کو ذرا کچھ شیئر کریں اس کے مومنٹس. یہ چین کے پیچھے کیا اسٹوری ہے؟ چین کے پیچھے کچھ نہیں, اچھا لگتا ہے. Nothing, no reason behind it. No cult that I'm following. Obviously. نہیں, یہ کچھ ہوتی ہیں رنگز, ان کے پیچھے بڑی سائنس ہوتی ہے ان کے پیچھے. اچھا, سائیکولوجیکلی آپ چیزیں جیولری بندہ پہنتا ہے اس لیے ٹو فیل کہ وہ فلفلڈ ہے, ٹھیک ہے نا, مکمل محسوس کرنے کے لیے سائیکولوجیکلی. مکمل تو نہیں, بٹ I do feel good wearing it. صحیح ہے. تو راک باٹم, ہاں, راک باٹمز. اچھا, 11 جانا ہے, کھولنا ہے, پورا کھولنا ہے. عمر کیا تھی؟ اچھا, یہ ذرا ڈینجرس ہو جائے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا,
چلے موٹا موٹا کر کے نا نہیں موٹا موٹا تو کرنا ہی نہیں. جنرلائز نہیں کر نہیں کے نہیں بتا کھل دیتے. کے کریں گے, ہمارے پاس بہت کھل کے ٹائم ہے, کریں گے. وی ہیو ٹائم. یس. اچھا چلیں. I think it's the need of the hour or the time آف کورس. as well, because this is what I still, for many years I've been telling students, and still I tell students, and اللہ کرے فریکوینسی کم ہو جائے بتانے کی, ان کو سمجھ آ جائے. But at the pace that this fashion media culture society is moving on, it's very difficult that you can stop this fake concept of love. خوبصورت. تو بیکاز بالی ووڈ ہالی ووڈ کی موویاں دیکھ دیکھ کے اینڈ ڈراماز دیکھ دیکھ کے آپ رومینٹیسائز کر کہ دیتے. بڑے بھی چھوٹے بھی, then there is no one safe who gets this false concept of affection and expectations of relations, right? So when you go through those, now I can connect the dots, and اللہ عالم اس کے اندر میری تو کوتاہیاں اور گناہ تھے ہی, بٹ ہر چیز کے پیچھے اللہ کی ایک حکمت ہوتی ہے Definitely. کہ اللہ تعالیٰ میکس یو گو تھرو سرٹن اسٹیجز, Of course. and then when you say something, then what you say has some weightage. Why? Because you've experienced it. That has to. تو اسی دوران جب ٹوٹا دل تو اس میں خدا آ گیا. خدا لیٹر آیا. نہیں آیا. خدا اس طرح نہیں آیا, کسی کے دل توڑنے پہ نہیں آیا. اچھا. خدا can be one aspect, not necessarily, you cannot exclusively say کہ اچھا جی oh my god یہ ہوا اور دل ٹوٹا تو, but there is an amalgamation of many things, ٹھیک ہے, which brings you down to a point in which you become helpless and say کہ میرے بس میں واقعی کچھ نہیں. اللہ. اور نہ کسی عورت کے لیے کسی مرد کی محبت میں, یا مرد کے لیے کسی عورت کی محبت میں, یا کسی عہدے کی محبت میں, یا کسی پیسے کی, گاڑی کی, آپ کے کانسولز ہو گئے, آپ کی کمپنی ہو گئی, آپ کے فالوورز ہو گئے, کسی کے اندر وہ ابیلٹی اور پاور ہے ہی نہیں کہ آپ کے دل کے اندر سکون لے. اللہ فلفل محسوس کرایا آپ کو. سو دیٹ از, وہ ایک بے بسی کی حالت جب پہنچتی ہے نا, تو وہاں سے پھر ایک اندر کا انقلاب آتا ہے. لیکن پارٹ تو پلے کرتا ہے یہ والا. ہاں پارٹ پلے کرتا ہے ان دا سینس کہ اگر آپ سمجھ جائیں. پسند کیا آیا تھا؟ پسند یہ دنیاوی چیزیں آتی ہیں یار. اچھا. کیونکہ آپ کو, اینڈ اسپیشلی اف یو ٹاک اباؤٹ ٹین ایجرز who then get really fascinated by this concept, and then they want to indulge in the opposite gender, and they think it is very cool, ٹھیک ہے, and girls thinking it's really cool to talk to boys, boys thinking it's really cool to talk to girls, and that creates a whole different opens a different box of issues, because then you start living for other people, and then it goes beyond this opposite gender thing. Then it goes beyond that, because it then caters and targets your psychology. کہ اچھا یار, do you want to live a life which should be pleasing to others, or do you value yourself and you want to prioritize yourself and what you value and what you think of yourself. تو آپ نے اپنے لیے زندہ رہنا ہے, آپ نے لوگوں کے لیے زندہ رہنا ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم دین کو سائڈ پہ کر دیں, اللہ تعالیٰ, نبی, اور ابھی آپ صرف اس ایسپیکٹ پہ آئیں کہ چاہے who do you want to live for, who do you want to let affect you, right? آپ کیا سوسائٹی کی باتوں کے اندر آنا چاہتے ہیں, یا آپ کے اندر بھی کوئی ایک باؤنڈری ہے, یا آپ کے اندر بھی کوئی اپنا گول ہے کہ this is what I want to be, right? And obviously اللہ تعالیٰ and نبی I think the basis of it all is an insecurity itself. اب وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ تو obviously جو ہے وہ کچھ جینیٹک سے بھی آ رہی ہے, پیرنٹنگ کے بھی تھوڑے سے ایشوز ہیں, کوئی فرینڈ سرکل کا بھی ایشو ہے. پیرنٹنگ اچھے خاصے ایشوز ہیں, پیرنٹنگ کے بہت ایشوز ہیں. پیرنٹنگ تو کچھ چیزیں تو ایسے پاس ڈاؤن ہو رہی ہیں جنریشن بائی جنریشن, ان کو توڑنا پڑے گا, پہلے کاٹنا پڑے گا. تو وہی بات ہے نا کہ بیسکلی رادر دین تھنکنگ اباؤٹ کہ
these are the issues that the teenagers are facing. Yes, they should be addressed. They should be raised awareness of on. But the things which should be more focused on should be कि every demographic should be educated कि what has been going on generationally, how does it affect you and your home, so that you decide or you become aware Conscious. of the point Yep. कि अच्छा यार I need to do something about it. Many people, many parents, many children are not even aware कि there is something wrong. ऐसा ही है. एंड ऐसे ऐसे मसले हैं जो पेरेंट्स के आप बच्चों से सुनते हैं. वो एग्जांपल दे ताकि कलेक्ट कर सके बात, वरना भी जेनेरिक रह जाएगी. टेलिंग योर किड दैट दे आर वर्थलेस. 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल का बच्चा जिसके लिए आई थिंक माँ बाप ही their whole life and they want to prove something to them, आता है. right? तो नहीं तुम तो फारिग हो, मतलब कैजुअली. aren't they a part of you? तो अगर वो फारिग हैं तो आप फारिग नहीं है? If they are worthless, it means you're worthless as well, right? So what are you, because it comes around, what goes around comes around, right? So what are you instilling in your kids? And how can you not give them value? सिर्फ ये 2% की पढ़ाई के पीछे अल्लाह. आपने अपना रिश्ता खराब कर दिया बच्चे के साथ, ओए होए. पूरी जिंदगी. ओए होए. कभी कभार उसको जबरदस्ती एक प्रोफेशन में डाल के ओए होए. वो बड़े होके गालियां देता है कि नहीं यार ये क्या करवाया मेरे से, मैं नहीं इज्जत करता इनकी, आई डिडंट वांट टू डू दिस. तो वाज इट वर्थ इट? फिर आप कहते हैं साड़ी गल नहीं सुनता, साढ़े कोल नहीं बहंदा. मतलब कहना बड़ा आसान है और हम सिंपथाइज भी कर लेते हैं ना फिर ऐसे माँ बाप के, नहीं बच्चे तो बागी हो गए हैं, बच्चे तो अब इज्जत नहीं करते, मुंह नहीं लगाते. अच्छा, व्हाट, एंड मेनी टाइम्स they do give ऐसा them, भी होता है. हाँ, every बिल्कुल. parent does the best they can. बिल्कुल, obviously. ठीक है, there is no parent who would want to ऐसा ही है. hate on the kid and all of that, but the way you do it, nobody realizes it कि आप अपना एक generationally carried trauma जो है वो आप आगे Transmit कर pass on कर रहे हो without realizing कि उस बच्चे के ऊपर क्या गुजर रही है अल्लाह. और वो बच्चा अंदर से कितना टूट रहा है ओए होए. और वो आपसे कितना दूर जाई जा रहा है. और आपको लगता है कि just because सब कॉन्टिनेंट के अंदर, I don't know, many other places maybe, but maybe I can talk generally about here, कि parents get this, they come in this godly complex. नाउज़ुबिल्लाह ना, जो कह दिया ना बस वो खुदा है, कह दिया बस कह दिया. ठीक है, उनकी अपनी इज्जत है, लेकिन आप बिल्कुल ही डिग्रेड करके बच्चे को कैसे समझ सकते हैं कि वो आपकी इज्जत करेगा और फिर वो आपका सहारा भी बनेगा? नहीं कर सकते. आप बिलिटल भी करते हैं उसको, आप उसकी बेइज्जती भी करते हैं, आप उसको डिस्करेज भी करते हैं, आप उसको डीमोटिवेट भी करते हैं. आपको पता नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट आपके लफ्ज़ों के अंदर इतनी पावर है कि उसकी ज़िंदगी हिला देता है वो. ऐसा ही है. इट्स वेरी कैजुअल फॉर यू. इट्स वेरी कैजुअल फॉर यू. और आपको क्यों कैजुअल लगता है? क्योंकि आपके साथ भी वही हुआ. हाँ जी, ऐसा ही है. तो किसी ने आपका भी हाथ नहीं थामा, किसी ने आपको भी गले नहीं लगाया कि इट्स ओके, राइट? So there are a lot of things that need to be done on mental well-being of everyone, the parents, young children, teenagers. There's a lot of work to be done. You have to keep on learning how to be a good parent, and it's more about educating yourself and listening to people, reading things, online, offline, asking elders what they think, where they went wrong, where they went right. Then looking at other children जिनको देख के आपका दिल खुश होता है और फिर आप उनके माँ बाप से पूछना चाहते हैं, अच्छा यार आपने क्या किया? मुझे याद है आपकी पिछली बात से कि ना मेरे वालिदैन का बड़ा मशहूर हुआ. आई वांट टू गिव मतलब शाउट आउट, मतलब प्रॉपर शाउट आउट देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वैसे तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है रिसेंटली, हुई 3 साल हो गए उनको. लेकिन आई वाज अ वेरी वेरी एवरेज स्टूडेंट, लाइक लिटरली एवरेज स्टूडेंट. कि मतलब
वो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम तो ट्राई बॉल थी मेरे लिए, तो ट्राई बॉल है भाई, ये तो पहली बॉल ट्राई बॉल, तो उनमें ट्राई बॉल होती थी मेरे लिए। और फाइनल में कोशिश करेगा था कोई बहुत जान मार के 50 टप ले देता कि चलो भाई पास हो गए। ये मेरा हिसाब रहा है आफ्टर 3 क्लास। उससे पहले 1-2 आई भी है, सेकंड वगैरह 1-2 दफ़ा आया वो, लेकिन उसके बाद से ये हिसाब था मेरा कि फाइनल बस मसा-मसा पास कर लिया। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मुझे आई वाज़ अ बैक बेंचर, लाइक लिटरली प्रॉपर शुद्ध बैक अल्लाह का बेंचर। शुक्र है मैं आई वाज़ अ बैक बेंचर। कितने शुक्र करके आपने कहा है उसको, नहीं, माशाल्लाह। मैं तो हर हाल में सब्र शुक्र करना चाहिए। मैं इस हाल में ज़रूर शुक्र करता हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं उस टाइम पे कन्फर्म कर लेता ना अपने आप को, तो शायद ये ना बन पाता। ठीक है ना? मुझे इस बार बड़े मुझे याद है, एक दफ़ा बात से बात निकल रही है अब, मेरे एक साइंस प्रोजेक्ट नहीं था, मुझे वैसे ही शौक था साइंस का ना। मतलब मैंने और मेरे वालिद साहब ने बैठा है पूरी रात, जो है ना, हमने एक विंड मिल बनाई बैटरी से, उसका मोटर बनाई, मोटर से फिर हमने उस पे विंग लगाया, ठीक है? और हमने पूरा उसको डब्बा की शक्ल दी, एक विंड मिल बनाया प्रॉपर, कि आप उसको ऐसे करोगे तो ये पानी में डालोगे तो चलेगा, ऐसा कुछ हिसाब बनाया हमने। तो बड़े शौक से ना मैं ले ही गया टीचर के पास कि देखिए मैंने विंड मिल बनाया है। तो उसने उसको ऐसे फाड़ा, ठीक है? और वो फेंका। उसने कहा कॉपी चेक कराओ, 10 दिन से तुमने होमवर्क नहीं किया, ये क्या ले आए हो? ठीक है? और मैं शुक्रगुज़ारी ये कर रहा हूँ अपने वालिदैन की कि अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने ना मुझे इस सेंस में वो नहीं फ़ील कराने दिया, क्योंकि मुझे टीचर्स ने बहुत बुरा महसूस करवाया। एंड फॉर सम रीज़न, बिकॉज़ मेरे वालिदैन का इतना कॉन्फिडेंस था मेरे पे, मुझे होता था कि नहीं यार, तुम गलत कह रहे हो। 6th क्लास में था, छोटा 10-12 साल का लड़का, लेकिन बोला नहीं भाई, हाँ, बेशक अभी रिज़ल्ट जो है ना कह रहा है कि मैं नालायक हूँ। हाँ, दलील हाँ, आपके पास है कि मैं नालायक हूँ, हाँ। लेकिन ये ऐसे ही है, ठीक आपके है? माँ-बाप की सपोर्ट जब पीछे होती है ना, फिर बच्चा कहता है कि अच्छा यार मैं कुछ हूँ। हाँ, वो। बच्चे के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक ना और एक मेरी ना अल्लाह से भी बड़ी उस टाइम पे कोई, हालाँकि शायद कनेक्शन नहीं था, लेकिन इतनी फ्रेंडशिप थी तब भी। हुँ, तो कहता मुझे पता है अल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा, अच्छा। हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा, मुझे पता है हो जाएगा। हुँ, इस मुझे याद है मैं छोटा बहुत छोटा था, कब रात को ना नहाते हुए रात को नहाते हुए बातें में आती थी ज़हन में। मेरे को 5-6 ईयर क्लास में ना, ठीक है, ठंडी-ठंडी बारिश ठंडी होती थी, शावर अंधेरी रात में लाइट भी ऑफ कर देता था बाथरूम की। एंड आई यूज्ड टू, मैं कहा मुझे पता है हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा, अभी बेइज़्ज़ती भी है, कल का दिन मुझे नहीं पता कैसे गुज़ारना है मैंने। मुझे कल फिर सलाह तो नहीं है, मुझे फिर खड़ा करना है, ठीक है ना? फिर शिकायत लगानी है मेरी, फिर कॉल होनी है, फिर पीटीएम में बेइज़्ज़ती होनी है। लेकिन मुझे पता है इवेंचुअली हो जाएगा। और मैं बड़ा पार्ट प्ले मैं बड़ा मैं एजुकेशन सिस्टम का बड़ा बागी हूँ, क्योंकि मैं उसका एक बिल्कुल उसके अलहदा सिस्टम से निकला हुआ हूँ, ठीक है? मुझे याद है एक बात कि मेरे ना वो लगते हैं ना बड़े-बड़े से हाई अचीवर्स के, अभी रिज़ल्ट्स आएँगे तो इंशाल्लाह आपके स्टूडेंट्स ए स्टार लेके आएँगे, तो आप भी लगाएँगे कि 25 ने ए स्टार लिया है और 15 ने ए लिया है, ठीक है ना? और बाकी सारे पास हो गए हैं। ऐसा कुछ लगाए, पोस्ट लगाएँगे और वो स्कूल लगाएँगे बड़े-बड़े से, शक्लें लगा के हमारे बच्चे ने 5 ए स्टार लिए और 2 एज़ लिए। तो मेरी अम्मी देखती थी, एक दफ़ा ना उनके मुँह से निकल गया बेसाख्तगी में, कभी तुम्हारी शक्ल भी यहाँ पे हो ना, क्या बात है! तो शक्ल ए स्टार से तो नहीं आई, लेकिन मैंने किताब लिख ली, हुँ, तो शक्ल लग गई मेरी। हाँ, और ज़बरदस्त। वो बड़ा इतना इम्पैक्टफुल मोमेंट है मेरी ज़िंदगी में, हुँ, कि बेशक उस सिस्टम से नहीं शक्ल लगी, हुँ, लेकिन एक आपने उसके पैरेलल में एक और सिस्टम से चल के शक्ल लगा ली मैंने, बिल्कुल। ठीक है? तो वही बात है, पेरेंटिंग का साथ होना बहुत ज़रूरी है, और पेरेंटिंग का आपको सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी कमी होती ही यही है, आप एक लड़की में जब ढूँढते हो अपने आप को मुकम्मल करने के लिए ढूँढते हो, उस उम्र में आई डोंट थिंक सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा होती है। आई थिंक ज़्यादा आपको होती है कि उसके साथ जो बैठ के कंपेनियनशिप मिलती है आपको, ठीक है ना? जब आपको लगता है हाँ यार, अब मेरे पास वो है, अब मैं मुकम्मल हूँ, ठीक है ना? या फिर अब वो चीज़ मेरे पास आ गई है, वो गाड़ी या कुछ भी, वो लड़की, गाड़ी, पैसा, वो फॉलोवर, अब मैं मुकम्मल हूँ। उसकी रूट्स निकलती ही हैं जब आपको फैमिली महसूस कराती है कि भाई तुम मुकम्मल नहीं हो, तुम नाक़िस हो, ठीक एग्ज़ैक्टली। है? और इसी आगे जाके चलते हुए, हाउ डू यू थिंक कि जो बच्चा बेचारा टूटा हुआ है, डैमेज्ड है, उसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? हो गया डैमेज, अभी वो बेचारा बेरहमी में है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कहीं पे ढूँढ रहा है कि मुझे कहीं से ना मुकम्मल हो जाऊँ मैं, मुझे कोई वो मिल जाए एलिमेंट। वो कहीं भी चला जाएगा, कुछ भी कर लेगा वो, अपने आप को ना मुकम्मल करने के लिए, पूरा करने के लिए। तो उस टाइम पे एज़ अ टीचर मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ, ठीक है, जो टूटा हुआ हूँ। मैं मानूँगा कभी भी नहीं कि मैं टूटा हूँ, मैं हीरो हूँ, ठीक है, लेकिन अंदर से मैं टूटा हुआ हूँ। हुँ, और मैं सर इस्लामी क्लास में चला गया हूँ और मैं कह रहा हूँ यार ये फिर इस्लाम में पढ़ाने आ गए हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे आप इससे क्या कोशिश करेंगे
یا کرتے ہی ہوں گے کوئی ایسی فارمولاز لگاتے ہوں گے ڈائس رول کرتے ہوں گے کہ شاید بلال پہ کوئی بات اثر کر جائے کہ چلو یار پہلے تو وہ تھا لیکن شاید اب وہ اپنے کو مکمل کر لے. For this, you need to have that kind of openness while you teach. کہ بچہ آپ کے ساتھ کھل سکے. اینڈ وہ اوپننیس وہ ٹیچر کی طرف سے ایک پہلا قدم ہونا چاہیے بیکاز بچہ تو ایک دم از ناٹ آلویز دیٹ پرو ایکٹیو. تو وہ پرو ایکٹیویٹی آپ کی طرف سے جب آئے گی اور آپ اس کو ایزی کروائیں گے بچوں کو کہ نہیں یار آئی آلسو انڈرسٹینڈ وٹ یو گائز گو تھرو رائٹ. تو آپ کو وہ کامن چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں وچ دے کین ریلیٹ آن. پھر وہ آہستہ 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 اتنا کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں دے کین ایکسپریس. وین دے ایکسپریس دین یو کین ایڈریس سم تھنگ. ادروائز اگر وہ بلاکڈ آف ہیں اور آپ جتنے مرضی گیان دے دیں فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ ریسیونگ اس کے لیے اوپن ہی نہیں ہے. ہی از ناٹ اوپن ٹو ریسیونگ اینی تھنگ. تو یہ کوشش ہوتی ہے ایک تو سب سے پہلے. دوسرا ہاؤ یو کین ایکچولی ایڈریس دیم از اینڈ سم اسکولز ہیو اسٹارٹیڈ ٹو ڈو دس اینڈ الحمد للہ اٹس اے گریٹ انیشیٹو. دے ہیو اسٹارٹیڈ ٹو ہائر سائیکالوجسٹ. تو ان اسکول کاؤنسلنگ جو ہے دیٹ ہیز اسٹارٹیڈ اینڈ وچ شوڈ بیکم اے نارم ان آل آف دا اسکولس. بیکاز بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نہ ماں باپ کو کچھ کہہ سکتا ہے نہ ان کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. ان کے ساتھ شیئر کریں گے تو الٹیاں گالیاں پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دین ماں باپ بھی بغیر سوچے سمجھے وہی چیز ایز اے ویپن یوز کرتے ہیں بچے کے خلاف. تو وہ اور زیادہ دب جاتا ہے اور وہ اور زیادہ چپ ہو جاتا ہے کہ اچھا میں تو بات ہی نہیں کروں. دوستوں کے اندر تو وہ ایج گروپ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی لان تان لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور جھکتے چل رہی ہوتے ہیں. تو وہ ایک اور سسٹم ہے اس کے اندر بھی وہ بات نہیں کر سکتا. اپنے دل کی بات کسی سے اس طرح نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے. کافی دفعہ ٹیچر سے بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ٹیچر کو وہ ہر روز دیکھتا ہے کہ اچھا یار ٹیچر کیا سوچے گا میرے بارے میں. ہاں obviously. So then there needs to be someone who has no other involvement in their life, who's like a third person who just comes in, who they go and they vent and they listen and they make themselves heard, and that counselor then listens to them and then helps them navigate through those problems. کیونکہ یہ شروع میں ہی آئیڈینٹیفائی ہو جائیں تو بہتر ہوتا ہے اینڈ اٹ بیکمز ایزیئر فار اے کڈ اور اے پرسن ٹو چینج دوز پیٹرنز آف دیئر لائفز. بڑے ہو کے اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. امپاسبل نہیں ہے obviously. ٹھیک ہے. اور کرنا بڑے ہو کے بھی ہے لیکن اگر آپ چھوٹی عمر سے ہی وہ پیٹرنز آئیڈینٹیفائی کروا کے بچے کو اگر اکوپ کر دو کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ اسٹریس, ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ ڈپریشن, ہاؤ ٹو ہینڈل سرٹن ایموشنز, سکسیسز اینڈ لاسز آف لائف. ٹھیک ہے. تو آپ کی سیلف ورتھ بھی ہے کچھ اور آپ نے اپنے لیے کرنا ہے. یو ہیو ٹو اسٹاپ کیئرنگ اباؤٹ واٹ ادر پیپل تھنک. یو ہیو ٹو لیو فار یور سیلف سب سے پہلے اینڈ دین یو شوڈ لو یور سیلف رائٹ. وہ جو جتنے کانسیپٹس ہیں وہ اگر بچے کو اس ینگر ایج کے اندر اکوپ کر دیا جائے تو a lot of things would become easier for them to handle. because وہ چھوٹی سی ایک ان کی وہ ایج ہے اس کے اندر وہ 8-10 سبجیکٹ بھی ہیں. اس کے علاوہ پھر ان کی ایموشنل ایک کیپیسٹی بھی ہوتی ہے. پھر ان کی گھر کی ایک زندگی ہے, پھر باہر کی ایک زندگی ہے, دوستوں یاروں کے ساتھ اسکول والی زندگی ہے. سو دیر آلسو ہینڈلنگ اے لاٹ. آپ ہمیں لگتا ہے جب ایڈلٹ بن جاتے ہیں نا پھر ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہمارا بچپن کیسا تھا. اور کافیوں کو چلو بچپن آسان بھی ہوگا لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آج کے بچے کا جو مائنڈ سیٹ ہے اور واٹ ایور دے گو تھرو اٹ از سم تھنگ. obviously. آپ اس کو بالکل ڈسکارڈ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کی پتا کہ ان کے اوپر کیا مسئلے تھے جو ہمارے پہ مسئلے تھے. ان کے مسئلے آپ کے مسئلے اپنے زمانے کے حساب سے تھے, ان کے مسئلے ان کے زمانے کے حساب سے. So you need to give that breathing space and you need to have such a connection with them کہ they can consult with you, they can open up with you. آپ کو پھر اچھا لگے گا کہ آپ کا بچہ پھر آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا اور آپ اس کی رہنمائی نہیں کر سکتے اور وہ کسی غلط کمپنی میں جا کے ان کا اثر لے لے. تو پیرنٹ نے یہ نہیں سوچتے. آئی تھنک بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے. اور آئی ایم اے سرٹیفائڈ لائف کوچ ایز ویل. تو مجھے نا اکثر آتے ہیں میسیجز وغیرہ اور میں کھلے ہوتے ہوں ڈیمز وغیرہ ڈیمنس بھی کھل جاتے ہیں. خیر
तो उसमें होता यही है कि आई थिंक 90% ऑफ जो कंसोल है ना, कंसोल जो आप करते हो बंदे को, वो यही होता है उसकी बात सुन लो। क्योंकि इंसान अल्लाह ताला ने एक दिमाग ऐसा दिया हुआ है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग आती ही आती है इंसान को, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। उसको क्लियरली पता होगा ना कि डिक्लटर्ड माइंड को, क्लटर जब क्लियर हो जाएगा ना वो, अच्छा यार ये पैटर्न है, ये ट्रेल है, तो उसको खुद पता आ जाएगा बट इसको फिक्स कैसे करना है। ज़रूरी नहीं है उसको पता, उसको बताओ उसको ऐसे फिक्स करना है, ठीक है? उसका मसला ये होता है, समझ ही नहीं आ रही होती कि यार मैं थॉट का स्टार्ट कैसे करूँ, चेन ऑफ थॉट क्लियरली होती है। हाँ, जब आप क्लियरली एक्सप्रेस करता है, उसे सवाल से पूछते हो, कुछ प्रॉम्प्ट्स ऐसे देते हो उसको, अच्छा ये क्यों नहीं, ऐसे क्यों, वैसे क्यों नहीं? उसकी जब पूरी चेन क्लियर हो जाती है उसके एंड में, ही इज़ लाइक ओह ये तो बड़ा सिंपल है, तो मैं खुद भी फील कर सकता हूँ। वापस आते हैं इनसिक्योरिटीज़ पे। खा गए थे आप बात, कौन सी बात? नहीं नहीं घुस पाए। कौन सी वाली? अच्छा मुझे ये बताएँ, चलो इसको थोड़ा साइड पे करते हैं हमें। हाँ। मुझे ये बताएँ, कभी ये महसूस होता है कि यार मैं दीन के नाम पे कमा रहा हूँ? कभी ये वाला ख़्याल आता है कि क्या मैं मुझे तो नहीं आता, लोगों को ज़रूर आता है। कुछ कंटेंट डालता हूँ तो वो अगर स्पेसिफिकली कैम्ब्रिज रिलेटेड हो तो आई हैव हैड कमेंट्स लाइक ये देखो अब इस्लाम पढ़ाने के भी पैसे लेंगे। तो दे डोंट रियलाइज कि इट्स जस्ट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट, इट्स अ सब्जेक्ट। हुँ, तो जब आप केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह उस तरह भी पढ़ते हो तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखो तो इट्स लाइक रिलीजियस स्टडीज और इट्स लाइक अ लेकिन सब्जेक्ट थोड़ा लाइक फ़र्क एनी तो है, अदर। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, फ़र्क है इन द सेंस कि had it not been for a degree, हाँ, ठीक है, इट्स प्रॉपर इंटरनेशनल एक सर्टिफिकेशन है ना जो आप फिर करते हैं, बिल्कुल, आपको एक इंटरनेशनल डिग्री मिलती है। बिल्कुल। had it not been for that तो फिर शायद थोड़ा ज़्यादा फील होता मे बी, बट अल्लाह का and शुक्र है नहीं है। it's about the time you are spending. हाँ, खैर that would be a different नहीं जाए चले जाए, कर ली story बात तो, altogether. कर लो। नहीं कि you're taking money for the time, हुँ, not exactly because इस्लाम की नॉलेज की तो कोई कीमत नहीं है। हुँ, कुरान हदीस की क्या कीमत, आप कीमत लगा ही नहीं सकते। ऐसा ही है, ऐसा ही तो है, वो इंसान की एक अदना सी औकात की एक टाइम की एक सर्टेन कीमत सही है, जो वो मांगता है। ऐसा ही है, That's it. सही बात है। माशाल्लाह जो आपका हुलिया है, बच्चे रिलेट करते हैं, बेटा कनेक्ट करते होंगे बच्चे आपसे। I do come off with comments like सर कूल हैं, सर बड़े यूं हैं। कूल है, यूँ है, हाँ, तो कैसा so लगता है? it सर्व्स द पर्पस? it serves the purpose. ओके, इंटेंशनल है? Hmm. है? ये छाती का बटन खुला होना, Hmm. स्लीव्स रोल अप होना, चेन पहनना, बाल को टाई अप करना। बिल्कुल, ये कन्वीनियंस भी है। इट्स मोर ऑफ कन्वीनियंस। ये लोग कहते हैं ना कि ये क्या मतलब क्यों और क्या हाँ, किसका इन्फ्लुएंस है या किससे, तो इट्स मोर ऑफ कन्वीनियंस, हाँ। इट्स मेरे नॉट कभी भी लंबे नहीं हुए। मैं बहुत कोशिश की। अच्छा। आई डोंट नो बस लगेगा कैसे, मुझे नहीं पता इस बात का मेरे अच्छा, पे। नहीं लेकिन सही लगेगा, आप करेंगे नहीं। एस्पिरेशन मेरी काफ़ी दफ़ा ट्राई की मैंने, लेकिन नहीं, मैं छोड़ ना दें, सब्र की गेम है, और वो सारी वो मुँह पे आना शुरू हो गए और सुबह उठे वो ऐसे सब्र की गेम है। वो थोड़ा ज़्यादा मैंने कहा यार ये तो ज़्यादा सब्र मैं वाले अगर आपके जितने छोटे रखूँ ना तो मेरे इतने अनटाइडी होते हैं कि आई कैंट, इट्स नॉट प्रेजेंटेबल। ओके। तो मेरे लिए इट्स मोर कन्वीनियंस, और मैं शीशे के सामने आई हेट स्पेंडिंग टाइम इन फ्रंट ऑफ द मिरर गेटिंग रेडी। सो फॉर मी इट्स मोर अबाउट कि यार कंघी की पोनी बांधी, बस नेक्स्ट आगे सही क्या है, करना है, किधर पहुंचना है। सही है, तो दैट इज मोर ऑफ अ रीजन। सही है। नहीं अच्छे भी लगते हैं, इसमें कुछ शक नहीं है। ठीक है ना, ये इट प्लेज़ अ पार्ट। मतलब मेरी साया टीम से गुफ्तगू हो रही थी और होनी है अभी इंशाल्लाह। इट्स इन टॉक्स, होपफुली अल्लाह खैर करे, यू नो। क्या आप तो सलवार कमीज क्यों नहीं पहनते? मेरा ये सवाल था कि ये जो लंबे बाल और ये जो ख़ास एक स्टाइल है, ये इंटेंशनल है या फिर, और ऑब्वियसली इंटेंशनल ही है, या फिर वाली बात नहीं, इंटेंशनल ही होता है ये। ठीक है ना, यू डू प्ले अ पार्ट और इसमें आई थिंक इट सर्व्स द पर्पस वेरी वेल। खैर, अब मुझे ये बताएं कि व्हाट्स द बेस्ट एंड द वर्स्ट एडवाइस you have ever gotten in your life? वर्स्ट एडवाइस वुड बी कि देखा जाएगा, राइट?
وہ دیکھا نہیں جاتا. یو ہیو ٹو بی ویری کیلکولیٹڈ ایز مچ ایز یو کین. دنیا دارالاسباب ہے, رائٹ, سبب کی دنیا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو یوٹیلائز دوز ٹولس, بی ایٹ human beings, be it your skill, be it your education, be it dua and namaz. All of these are tools that you should be using, and then you leave it to Allah Ta'ala. بات وہی آگے کہ آپ گاڑی اگر باہر کھول کے شیشے نیچے کر کے چابی اندر چھوڑ کے آپ اندر آ جائیں اور کہیں جی اللہ دیکھ لیں گے, اللہ سنبھال لیں گے, تو بے وقوفی ہے. انسان بے وقوف اور ایک مومن بے وقوف نہیں ہونا چاہیے. بٹ یو ڈو دا بیسٹ یو کین, اور پھر آپ کہو کہ اچھا یار اب دیکھا جائے, اب اللہ دیکھ لیں, میں نے جو کرنا تھا میں نے اپنا ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ. تو وہ جو بیڈ ایڈوائس ہے وہ یہ کہ اس ایڈوائس میں نہیں جانا چاہیے کہ اچھا یار دیکھا جائے گا. اینڈ مینی پیپل دے لیو دیئر لائف ود دس موٹو کہ اچھا یار دیکھا جائے گا, پتہ نہیں کیا کرنا ہے, دیکھی جائے گی. مزہ نہیں اس میں, ہاں مزہ نہیں ہے اس میں. مزہ تو بہت ہے, لیکن خوبصورتی ہے ایک انسرٹنٹی اور ایک وہ تھرل ہے کہ اچھا یار دیکھا جائے گا, لیکن ہاں اس کے اندر یوزلی سم پلاننگ کین پلے اے گڈ رول ان یور لائف. بٹ انٹرسٹنگ ہے بہت نہیں کہ مجھے obviously I want things to pan out a certain way, but what if they don't? خالق ہے, کیا کرتا ہے دیکھتے ہیں. ہاں بٹ ان اے سرٹن پرٹیکولر ایسپیکٹ آپ نے جو چیزیں کرنی ہیں ایک سرٹن ڈومین میں وہ تو کرنی ہے نا. obviously the thing is, طرح جب میں بات کر رہا ہوں اب آپ کہو کہ آج پوڈ کاسٹ کرنی تھی تو میں بیٹریز بھی نہیں چارج کروں گا اور میں چیزیں بھی نہیں سیٹ کروں گا, اینگل ونگل بھی نہیں چیک کروں گا, صفائی بھی نہیں ہوگی, اے سی بھی نہیں دیکھوں گا ٹھیک چل رہا ہے نہیں چل رہا, دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. لیٹس سی, یہ بھی ایک ایڈونچر ہے, کچھ ایسے بھی کرتے ہیں. تب آپ وہ سوچیں کہ اس کے آؤٹ کم اور پروبیبلٹی آف فیلئر کیا ہوگا, اینڈ ہیڈ یو پلانڈ اٹ تو اس کا پروبیبلٹی آف سکسیس کیا ہوگا. انسینٹی ہے, لیکن بڑا اس سے کہ اس میں بھی خوبصورتی ہے دیکھے جانے میں, وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل آئی ایم لائک یار حسن جو آئے ہیں ان سے بات کو یہ کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہاں جاتی ہے بات. ہاں ٹھیک ہے, یا پھر یار میں نے کرنا تو اس کو ایسے ہے لیکن لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. اس میں ایک خوبصورتی ہے, اس میں نا ایک ابراہیم والا ہوا ہے کہ آپ چھلانگ مارے دیکھی جائے گی. obviously اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو توکل ہے, ایمان ہے آپ کا, وہ بھی ایک اسباب ہے نا, ایمان ہونا بھی ایک سبب ہے, تبھی آپ چھلانگ مار پا رہے ہو, ورنہ تو آپ کو نہیں مار پاؤ گے خوف میں. لیکن سبب کے ساتھ ہی ٹھیک ہے, لیکن وہ چھلانگ مارنے کا جو عمل ہے وہ ایک سیپریٹ عمل ہے. اس ٹائم پہ انسرٹنٹی ہی ہوتی ہے, اور اس ٹائم پہ پھر اس کا پکڑنا جو ہے اس سے پھر آپ کو جو ہے نا وہ بھی ایک وہ ہے. میں سینس میں کہہ رہا ہوں obviously آپ نے تو اپنی پرابلٹی پوری کھیلنی ہوتی ہے, اپنے ڈائسز پورے رول کرنے ہوتے ہیں, پورے اپنے جو ہے نا پوز مارنے ہوتے ہیں, وہ لگے وہ دیکھی جائے گی. ہاں ایگزیکٹلی. ہاں تو وہ جو بالکل وہ انسینٹی والی جو بات ہے نا, وہ ایک بیڈ ایڈوائس ہوتی ہے جو کہ لوگ دے بھی انسان ایسا کر سکتا ہے, کچھ کرے ہی نا. کچھ ہوتے ہیں شہزادے زندگی میں, ہم بھی تھے شاید. تو اور گڈ ایڈوائس وڈ بی your gut feeling is never wrong. اچھا, so follow your gut, follow your وہ جو چھٹی حص ہے نا, وہ جو آپ کو جو کہتی ہے کبھی کبھار when something clicks or if something feels wrong then there is a reason behind it. And yes, there is a process کہ you find out کہ whatever you can کہ why am I feeling this way, is there anything واقعی اس آپشن کے اندر کوئی چیز غلط ہے. But that gut feeling you should usually pay heed to it. گٹ فیلنگ تو پھر دیکھی جانے والی بات ہی ہوئی نا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گٹ فیلنگ اگر آپ کو کوئی چیز آئیڈینٹیفائی کرواتی ہے تو وہ کسی وجہ سے آئیڈینٹیفائی کروا رہی ہے, لیکن then it is your job to go deep into that identification of that thing. لیکن ایک لیپ آف فیتھ ہی ہے نا, وہ تو ایٹ دی اینڈ وہ ہر چیز میں دیکھا جائے نا بھی تو لیپ آف فیتھ ہی ہے. لیکن وہ اپنی کیلکولیشن کرنے کے بعد اور اس سے پہلے ذرا زمین آسمان اگر مجھے میری گٹ ویسے تھوڑا سا انٹرسٹنگ کرنے کے لیے کر رہا ہوں, یہ میرا گٹ اگر مجھے کہے کہ یہ چیز ایسے ہے لیکن میری عقل مجھے نہ کہہ رہی ہو, نہ مان رہی ہو, ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے.
تو آئی تھنک وہ عقل ہی آپ کی گٹ فیلنگ. عقل گٹ فیلنگ. I would relate the gut to the akal اوکے. rather than it's a bit complicated. Sometimes your heart is linked with it for me. In my opinion, in my whole, however I visualize or conceptualize it. Okay, sometimes it's related to the heart and sometimes it's related to the akal. So sometimes the akal tells you, even if you want to do something, but your akal is telling you this is not right. Stay away. And sometimes your akal tells you کہ یار پریکٹیکلی دیکھو اتنا پیسہ مل رہا ہے اور فلانی جگہ پہ ایسی نوکری ایسی گاڑی ہوئے گی اور یہ ساری چیزیں ہوئیں گی, لیکن آپ کا دل کھٹک رہا ہے کہ یار دیر از سم تھنگ رانگ وچ آئی کینٹ آئیڈینٹیفائی بٹ مائی ہارٹ از سیئنگ نو. سو سم ٹائمز اٹ ریلیٹڈ ٹو دا ہارٹ, سم ٹائمز بٹ اس کے بعد پروسیس کیا ہونا چاہیے, اس کے بعد ٹو فردر ہیلپ یو کلیریفائی اٹ فار یور سیلف. دیٹ از وائی وہ مشورہ اینڈ ود مشورہ ود credible people or people who know their stuff. اور جس ایسپیکٹ پہ آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو ورک اراؤنڈ کرنا چاہ رہے ہیں, وٹ ایور دا کویسچن یو ہیو ان ہینڈ, اس کے ایکسپرٹ سے جا کے آپ مشورہ کریں, نہ کہ کسی بھی لے مین سے جا کے مشورہ کریں. ایک مشورہ اینڈ دوسرا استخارہ, کہ اللہ سے مشورہ, ایک لوگوں سے مشورہ جو ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں, اور ایک پھر اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا کہ اللہ تعالیٰ میرے دین دنیا آخرت کے لیے بہتر ہے تو آسانی کر دیں, نہیں بہتر تو دور کر دیں. اچھا احسان بھائی, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. بہت ہمارے نا آئی تھنک بہت اتنی کمفرٹیبل گفتگو میرے خیال سے ہماری ہوئی ہے. شاید اس سے زیادہ انٹلیکچوئل گفتگو ہوئی ہو, شاید اس سے زیادہ اسپریچول گفتگو ہوئی ہو, شاید اس سے زیادہ ایکڈیمک گفتگو ہوئی ہو, ٹھیک ہے نا, لیکن اتنی کینڈیڈ, اتنی کلیئر, ٹھیک ہے نا, اتنی فن, انگیجنگ, اور ہر لحاظ سے مطلب نا بڑی خوبصورت بڑی انگیجنگ گفتگو ہوئی ہے. آئی ہوپ آپ کو سب بھی یہی ایکسپیرینس ہو, ٹھیک ہے نا, اور آپ کو بھی مزہ آیا ہو. مجھے تو خیر بہت مزہ آیا, اینڈ آئی جسٹ اونلی کین امیجن کہ آپ کے اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے پوڈ کاسٹ, اینڈ آئی ہوپ کہ ان کو بھی نا کوئی استفادہ ملے, وہ بھی بینیفٹ کر سکیں اس کو ان شاء اللہ, اور کلیکٹ کر سکے, ٹھیک ہے. اینڈ ان شاء اللہ آپ آئیں, پھر سے آپ کو بلائیں گے, کبھی زحمت دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. اب نمبر آپ کے پاس آ گیا ہے, اور ان شاء اللہ وی ول سی یو گائز ان نیکسٹ ایپیسوڈ. ٹل دین خدا حافظ.